اگر کسی نے سویڈن کے مائیگریشن بورڈ کے پاس کوئی اپنی اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے اور اس درخواست پہ 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا اہم موضوع کہ سویڈن میں جو بچے ہیں ان کے پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے مختلف قانون کیوں ہیں، اور اس سے جو ورک پرمٹ والے لوگ ہیں اور جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ والے لوگ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے ولاگ بنایا تھا، لیکن اس کچھ چیزوں کی صحیح طرح سے وضاحت نہیں ہو سکی تھی اور بہت سے آپ لوگوں کے سوالات اور کمنٹس آئے۔ ان سب کی روشنی میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ان دونوں موضوعات کے حوالے سے۔ تو پہلے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کسی نے اگر اپنی درخواست سویڈن کے مائیگریشن بورڈ کے پاس بھیجی ہوئی ہے ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، ورک پرمٹ کے لیے یا دوسرے کسی حوالے سے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اس صورت میں جو ہے وہ سویڈن کا ایک قانون ہے جو 2017 میں وہ قانون بنا تھا اور 2018 سے وہ قانون جو ہے وہ یہاں پہ لاگو ہوا۔ اس قانون کے مطابق اتھارٹیز نے 6 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ 6 مہینے تک فیصلہ نہ کریں تو پھر جو درخواست دہندہ ہے جس نے اپنی اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ریمائنڈر ان کو بھجوائے، اور اس ریمائنڈر یا جو درخواست ہے یاد دہانی کی، اس پہ اس اتھارٹی کو 4 ہفتے کے اندر ودن 4 ویکس جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ 4 ویکس کے اندر فیصلہ نہ کریں تو پھر درخواست دہندہ کو چاہیے کہ وہ مزید انتظار کیے بغیر فوری طور پہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے پاس جو ہے اپیل کر دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو 6 مہینے گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا، اس کے بعد آپ نے ان کو جو ہے وہ ریمائنڈر بھیجا، درخواست بھیجی کہ آپ میرا فیصلہ کریں، آپ نے فیصلہ نہیں کیا، مائیگریشن بورڈ آپ کی وہ اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتا ہے، آپ کی وہ بات نہیں مانتا۔ اس صورت میں بھی آپ کو مائیگریشن بورڈ کے اس فیصلے کے خلاف ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے پاس جو ہے وہ اپیل کرنی چاہیے، کیونکہ آپ مضبوط گراؤنڈز پہ ہیں اور مائیگریشن بورڈ یہاں پہ ویک کنڈیشن پہ ہے، کیونکہ انہوں نے 6 مہینے میں فیصلہ نہیں کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو تب بھی آپ کو مائیگریشن بورڈ کے اس فیصلے کے خلاف ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے پاس جانا چاہیے اور فوری طور پہ جانا چاہیے، اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پہ آپ اپنی اپیل بھیج دیں۔ اچھا، اس سارے پروسیجر کے لیے ایڈمنسٹریٹو کورٹ کے پاس جانے کے لیے آپ کو کسی وکیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سمپل جو ان کا ڈیسیژن آیا ہے اس کو ساتھ ملا کے ایک صفحے پہ لکھنا ہے اپنا نام ساری کوائف اور کہیں جی میں اس کے خلاف اپیل کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح جب آپ نے 6 مہینے گزر جانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے مائیگریشن بورڈ کو جو ہے وہ ریمائنڈر یا ان کو جو ہے وہ دوبارہ کہنا ہے جی کہ میری درخواست دیکھیں، تو اس کے لیے بہت سمپل ہے، یہ فارم ہے مائیگریشن بورڈ کی ویب سائٹ پہ ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس پہ اپنی انفارمیشن دینی ہے ساری اور کس حوالے سے آپ کی اپلیکیشن ہے، اور یہ آپ نے ان کو پوسٹ کر دینا ہے۔ اور پوسٹ کرنے کے بعد جیسے میں نے کہا 4 ویک انتظار کرنا ہے، 4 ویک کے بعد جواب آ جائے، ریفیوزل کا آ جائے تب بھی اپیل کر دیں، جواب نہ آئے تب بھی اپیل کر دیں۔ اور یہ مائیگریشن بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے جو ان کی 2021، 22 اور 23 کی ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی اینول رپورٹ میں لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے یہ ریمائنڈر کی اپلیکیشنز بھجوائیں ان کو بہت فائدہ ہوا، 2021 میں 96% کیسز میں، 2022 میں 80%، 80% کیسز میں، 2023 میں 77% کیسز میں لوگوں کو فائدہ ہوا، ان کے حق میں جو ہے بات کی، کیونکہ مائیگریشن بورڈ کو تو وہ کرنا ہی تھا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں بہت دیر ہو گیا ہے، 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں کوئی جواب نہیں آ رہا، تو ان کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ باقی بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے انٹرویو کے لیے اپلائی کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ ہمارا جواب کب تک آ جائے گا، ہمیں اور کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ کا کیس آفیسر ہی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا کیس کس پوزیشن پہ ہے، اس میں کیا ڈاکومنٹس چاہیے، آپ کو کب جو ہے وہ جواب مل سکتا ہے۔ یہ کوئی دوسرا شخص تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو میں نے بتا دیا ہے کہ ود ان 6 منتھ ان کو کرنا ہے، تو 6 منتھس گزر جائیں تو آپ اپیل کر دیں، بس یہ سیدھا طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور نہیں۔ اور اس میں
جو جنرل رول 6 منتھس کا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو یورپ کے باہر سے یہاں ہے، نان ای یو. لیکن جو لوگ یورپی یونین کے کسی ملک سے آئے ہیں اور ان کے پاس وہاں کا مستقل ویزا ہے، پی آر ہے، اور وہ اب سویڈن میں ہیں، جیسے لوگ یہاں پہ یونان یا اٹلی وغیرہ سے آئے ہیں، وہ 4 مہینے بعد اپیل کر سکتے ہیں. اور جو جن لوگوں کے پاس ای یو کا بلو کارڈ ہے، وہ 90 ڈیز کے بعد جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سے آپ لوگوں کے جو سوال تھے اور پچھلے ولاگ میں کچھ وضاحت نہیں میں کر سکا تھا، وہ ساری میں نے اس ولاگ میں کر دی ہے. اور میں نے کہا کہ اپیل کرنے کے لیے آپ کو کوئی وکیل کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ نے جو فیصلہ ہے وہ آپ نے آگے بھیج دینا ہے. وہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ اپیل کرنی ہے. اگر نہ پتا چلے تو مائگریشن بورڈ سے پوچھ لیں. آپ ان سے کہیں جی کہ میں نے آپ کو اپلیکیشن دی تھی، میرے 6 مہینے کے بعد، میں نے 4 ویک کے بعد دی ہے، وہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپیل کرنی ہے، میں کہاں کروں. تو وہ آپ کو تمام انفارمیشن وہ دے دیں گے. وہ پابند ہیں انفارمیشن دینے کے. اس کے بعد دوسرا موضوع کہ جو یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ان کے پاس ورک پرمٹ ہے یا ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، ان کے دو مختلف گروپ ہیں. بعض صورتوں میں بچے جو ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تصور ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہوتا ہے ان کے بچے 21 سال، بلکہ 21 سال سے بھی بعض اوقات زیادہ عمر کے، وہ بھی جو ہے وہ کور ہوتے ہیں. تو یہ ورک پرمٹ والے لوگ ہیں، ان کے لیے زیادہ پرابلم ہے. اور جو ہی ان کے بچے 18 سال سے بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، آپ اپنا خود جو ہے وہ کوالیفائی اگر کر سکتے ہیں تو رہیں اور یہاں سے چلے جائیں. اس پہ جو سویڈن کی جو مائگریشن کی منسٹر ہے، ان کے ساتھ ریڈیو سویڈن نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ مختلف صورتحال کیوں ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی بتایا کہ جو یورپی یونین کا لا ہے اس کے تحت جن لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہوتا ہے ان کے بچے 21 سال یا بعض صورتوں میں 21 سال سے زیادہ عمر کے بھی جو ہے وہ کور ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ ورک پرمٹ پہ ڈائریکٹلی سویڈن آتے ہیں وہ سویڈش لا کے تحت آتے ہیں، اور ان کے بچے 18 سال سے زیادہ ہو جائیں تو وہ کور اس میں نہیں ہوتے. اب اس میں مائگریشن کی منسٹر نے کہا جی کہ بالکل ہمیں علم ہے، اور اسی لیے ہم فیملی ممبرز کے جو پرماننٹ ریزیڈنس کا جو قانون ہے اس میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں، نظر ثانی کر رہے ہیں. اور یہ اگلے سال گرمیوں تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ آ جائے گا، سیٹل ہو جائے گا، تب تک یہ قانون بن جائے گا. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹیلنٹ ہے، ہنرمند لوگ ہیں، وہ سویڈن آئیں اور ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بھی رہ سکیں. اور اس لیے یہ قانون میں جو پیچیدگی ہے اس کی طرف جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اور ہم اس چیز سے آگاہ ہیں. تو یہ واقعی ہونا بھی چاہیے کہ جو دو مختلف قانون ہیں، ایک صورت میں 21 سال کے بچے کنسیڈر ہو رہے ہیں، 21 سال، اور دوسرے میں جو 18 سال والے بچے بھی نہیں ہو رہے. تو یہ قانون ان لوگوں کے لیے بہتر ہونا چاہیے جو فیملیز یہاں پہ 4 4 5 5 سال سے رہ رہی ہیں، ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کہا جائے کہ آپ چلے جاؤ، باقی فیملی ادھر رہے. تو یہ بڑی عجیب مضحک کا خیز قسم کی صورتحال ہے. اس پہ یہاں کے بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو بہرحال جناب یہ دونوں جو موضوعات تھے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ولاگ آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے. آپ اپنی اس حوالے سے رائے کا ضرور اظہار کیجئے. پسند آئے تو آپ کو اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ.